بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خلیفۃ المسلمین مامون الرشید عباسی ہاشمی کو اپنے زیر تعلیم بیٹوں کے خوشگوار تنازع کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہونے کی بجائے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے آن کی آن میں اپنے بیٹوں کے اتالیق امام اللغت والنحو یحییٰ بن زیاد فرا کو اپنے محل میں بلایا اور ان کی شانہ شان ضیافت کر کے ان سے بصد ادب دریافت کیا کہ حضرت بھلا اس وقت دنیا میں معزز ترین شخصیت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے علم کے مطابق امیر المومنین کی شخصیت ہی معزز ترین ہے۔ امام یحییٰ بن زیاد فرا نے یہ بات کسی طرح کی خوشامد میں نہ کہی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہی تھی کہ مامون الرشید ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے محدث اور بلند پایہ فقیہ اور مایہ ناز ادیب بھی تھے، اور اس دور کی ایسی سلطنت کے حکمران تھے جس کی ہیبت سے یورپی سلطنتیں لرزاں و ترساں رہتی تھیں۔ لیکن امیر المومنین مامون الرشید نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ میرے علم کے مطابق تو اس وقت دنیا کی معزز ترین شخصیت وہ ہے جس کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین کے بیٹے آپس میں الجھ پڑے، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ استاد کے جوتے سیدھے کرنے کا شرف اسے ہی حاصل ہو۔ امام یحییٰ بن زیاد فرا یہ بات سن کر چکنا ہو گئے اور سمجھ گئے کہ امیر المومنین مجھے ہی مراد لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات تھی جب وہ امیر المومنین کے صاحبزادوں کو پڑھا کر محل سے باہر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں شہزادے لپک کر دروازے پر جا پہنچے اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپس میں الجھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اکیلا ہی یہ سعادت حاصل کر لے۔ ان کے اس جھگڑے کے دوران ہی ان کے استاد محترم دروازے پر آ گئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم جھگڑا ختم کرو اور ایک ایک جوتا سیدھا کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک جوتا سیدھا کرنے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ عرض کیا، اے امیر المومنین، اس وقت میرے جی میں آیا تھا کہ میں انہیں اس طرح کرنے سے روک دوں، لیکن میں یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ احترام استاد کا شرف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ اگر میں انہیں روک دوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے اس وقت تک ان کی سواریوں کی رکابیں تھامی رکھیں جب تک ان کا کام پورا نہ ہوا اور وہ اطمینان سے واپس نہ چلے جائیں۔ ان کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے بزرگی کے اعتبار سے بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کی سواریوں کی رکابیں تھامے رکھی۔ آپ نے فرمایا، اے جاہل، خاموش ہو جا، فضیلت والوں کی قدر و منزلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر مامون الرشید نے کہا، اگر آپ ان کو اس فعل سے روک دیتے تو میں آپ سے ناراض ہو جاتا اور آپ کو قصوروار ٹھہرانا تھا کہ ان کے اس فعل سے ان کی شان کم نہیں ہوئی بلکہ بلند ہوئی ہے، اور مجھے ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے اندر فراست و فرزندگی کا ثبوت ملا ہے۔ یاد رکھو کہ 3 آدمیوں کا احترام کرنے سے کسی انسان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں ہوئی: اپنے حاکم کا احترام کرنے سے، اپنے والد کا احترام کرنے سے، اپنے استاد کا احترام کرنے سے۔ میں تمہیں 10,000 درہم اور ان دونوں کو 10 دینار دینے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے انہیں ادب و احترام کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا اور ان دونوں نے احترام کا ثبوت دیا۔ اللہ رے مامون الرشید کی فہم و بصیرت کہ انہوں نے اپنے والد امیر المومنین ہارون اور دادا امیر المومنین مہدی اور پردادا امیر المومنین منصور اور جد اعلیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس ہاشمی کی کامیابیوں کا راز جان لیا اور اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ ادب و احترام کے بغیر علم میں برکت نہیں ہوتی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو جو علم و فضل کا سمندر ملا تھا تو اللہ کی مہربانی اور رسول اللہ کی دعا کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری جیسے استاذہ کے احترام کی بدولت ہی ملا تھا، اور اسی ادب و احترام کی برکت سے ہی سادات بنی ہاشم کا اقتدار نصف النہار تک جا پہنچا تھا۔ وہ عظیم ترین مملکت اسلامیہ کا حکمران ہونے کے باوجود امام مالک بن انس کی چوکھٹ پر حاضری دیتے اور ان کا اعلیٰ کمال درجے کا اکرام کرتے اور طفل مکتب کی طرف
مؤدب ہو کر ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے۔ امام سہل بن عبداللہ تستری پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر و عافیت سے رہیں گے جب تک وہ علماء اور حکمران کی تکریموں کرتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے ان کی تکریموں کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور اگر انہوں نے ان کی بے توقیری کی تو اللہ ان کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا۔ امیر المومنین عبد الملک بن مروان اموی قریشی فرماتے تھے کہ عقل مند آدمی کو زیبا نہیں کہ وہ تین طرح کے آدمیوں کو معمولی سمجھ کر خاطر میں نہ لائے۔ جس نے حکمران کو اہمیت نہ دی اس نے اپنی دنیا تباہ کر لی، اور جس نے علماء کو اہمیت نہ دی اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اور جس نے اپنے بھائیوں کو اہمیت نہ دی اس نے اپنی مردانگی تباہ کر لی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے عالم کا اکرام نہ کرے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔